ضبط ڈرامے کی آنے والی ایپیسوڈ میں ہم دیکھیں گے کہ اون جو ہر کسی کی باتیں چپ چاپ سہ جاتا تھا، لیکن اب اس کا ضبط اور برداشت جواب دے چکی ہے، خاص طور پر شمسا کی باتیں سننے کے بعد۔ اور شمسا پر بھی افسوس ہوتا ہے کہ اس کی انہی باتوں کی وجہ سے بی جان اس وقت ہاسپٹل میں زندگی موت کی جنگ لڑ رہی ہیں، اور شمسا ہے کہ باز ہی نہیں آتی۔ پھر آئلہ کو وہی باتیں دہرانا شروع کر دیتی ہے کہ تم فکر نہ کرو، میں بہت جلد اون سے تمہارا یہ رشتہ ختم کروا کے تمہاری کسی بہتر جگہ پہ شادی کرواؤں گی۔ بھائی اتنا ہی تم آئلہ کی بہتر جگہ پہ شادی کروا سکتی تھی تو پھر سکندر کا رشتہ کس لیے ایکسپٹ کیا تھا؟ شمسا کو چاہیے کہ خیالی محل بنانے کی بجائے حقیقت کا آئینہ خود بھی دیکھے اور اپنی بیٹی آئلہ کو بھی دکھائے۔ بہرحال شمسا کو تو پتہ نہیں کبھی سمجھ آئے گی یا نہیں، آئلہ کو البتہ تھوڑا بہت اون کا احساس ہونا شروع ہو چکا ہے، اور وہ اون کی طرف دوستی کا ہاتھ بھی بڑھانا چاہتی ہے۔ آئلہ کو بار بار اون کی وہ بات یاد آتی ہے جو اس نے فاروق صاحب سے کہی تھی کہ آئلہ میری بیوی ہے، میرے گھر کی عزت، اور میں اس کے خلاف کسی کو بھی کوئی بات کرنے کی اجازت نہیں دوں گا۔ آئلہ سوچتی تو ہوگی کہ ایک طرف وہ شامی تھا جس کی خاطر آئلہ نے اپنی عزت داؤ پہ لگا دی، اور جب وقت آیا تو شامی نے بھی نگاہیں پھیر لیں، اور اسی شامی کی وجہ سے بدنام ہونے کے باوجود بھی اون نہ صرف آئلہ کو عزت دیتا ہے بلکہ دوسروں سے عزت کروانا بھی جانتا ہے۔ لیکن اب جب کہ آئلہ دوستی کا ہاتھ بڑھانا چاہتی ہے تو اون نخرے دکھا رہا ہے، ویسے اسے دکھانے بھی چاہیے۔ آئلہ اون کے لیے چائے بناتی ہے یا کھانا بناتی ہے تو اون یہ کہہ کے ٹال دیتا ہے کہ میں باہر سے کھا لوں گا یا مجھے بھوک نہیں لگی۔ آخر آئلہ کو بھی غصہ آ ہی جاتا ہے، تبھی اون سے کہتی ہے کہ ویسے تم خود کو سمجھتے کیا ہو؟ تو اون بھی جواب دیتا ہے کہ میں خود کو وہی سمجھتا ہوں جو تم سب لوگ سمجھتے ہو، دوسروں کے ٹکڑوں پر پلنے والا، جسے اس کی اوقات سے زیادہ مل گیا ہے، ورنہ ساری زندگی اس نے خود کیا ہی کیا ہے۔ آئلہ کو سمجھ آ جاتی ہے کہ اون دراصل اس کی ماں کی باتوں کو دل پہ لیے بیٹھا ہے، تبھی اون سے کہتی ہے کہ تمہیں امی کی باتوں کو دل پہ لینے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اون بھی آخر اپنے جذبات قابو میں نہیں رکھ پاتا اور آئلہ سے کہتا ہے، کیوں آئلہ، کیا میں برا نہیں منا سکتا کسی کی بات کا؟ میں بھی انسان ہوں اور میرے سینے میں بھی دل دھڑکتا ہے جو دوسروں کی باتوں سے ہرٹ بھی ہوتا ہے، اور اکیلے میں بیٹھ کے روتا بھی ہوں اور سوچتا بھی ہوں کہ میں نے آخر کسی کا بگاڑا ہی کیا ہے۔ خیر دوسری طرف بی جان بھی بالکل ٹھیک ہو کے گھر واپس آ جاتی ہیں، اور اب شمسا کو زویا کی شادی کی فکر لگ جاتی ہے، اور اتفاق سے اون کی ماں راحت ہی زویا کے لیے ایک بہت اچھے رشتے کی بات کرتی ہے جو شمسا کے دل کو لگتا ہے۔ ثاقب صاحب کشمکش کا شکار ہوتے ہیں کہ زویا کے لیے وہاں ہاں کرنی چاہیے یا نہیں، لیکن شمسا ثاقب سے کہتی ہے کہ رشتہ بہت اچھا ہے، ہمیں سوچنے میں زیادہ دیر نہیں کرنی چاہیے، کہیں ہاتھ سے نہ نکل جائے۔ اتفاق سے زویا کو بھی اس سارے معاملے کا پتہ چل جاتا ہے، اور وہ کافی پریشان ہو جاتی ہے کیونکہ زویا بھی دل ہی دل میں رافع کو چاہنے لگی ہے، جبکہ رافع نے بھی ابھی تک اپنی محبت کو دل میں ہی رکھا ہوا ہے، کھل کے اظہار نہیں کیا۔ اب اتفاق سے دونوں شاید اون اور آئلہ کے گھر پہ ملتے ہیں، جبکہ زویا بہت افسردگی سے رافع کو بتاتی ہے کہ میرے لیے ایک پرپوزل آیا ہے اور امی ابو اس کو کنسیڈر بھی کر رہے ہیں۔ رافع تو یہ سن کے خاصا پریشان ہو جاتا ہے اور زویا سے کہتا ہے کہ سوچنے کی کوئی ضرورت نہیں، تم فوراً اس رشتے سے انکار کر دو۔ تو زویا رافع کو کھنگالتے ہوئے کہتی ہے کہ کس وجہ سے انکار کروں؟ تو رافع اپنی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ وجہ تو تمہارے سامنے جیتی جاگتی کھڑی ہے۔ اب زویا بھی رافع سے یہی سننا چاہتی تھی، لیکن اتفاق سے رافع اور زویا کی یہ باتیں پیچھے سے اچانک آتی آئلہ سن لیتی ہے، اور وہ تو غصے سے وہیں جم جاتی ہے کیونکہ اس کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ رافع اور زویا کے درمیان کچھ چل رہا ہے،
اور ناظرین، یقیناً آئلہ اس بات پر بہت بڑا ہنگامہ کھڑا کرنے والی ہے، اس وجہ سے نہیں کہ وہ زویا کی خوشیوں کے خلاف ہے، بلکہ آئلہ یہ ہنگامہ اپنے ماضی کے تلخ تجربات کی بنا پر کرے گی، کیونکہ جو کچھ آئلہ کے ساتھ شامی نے کیا ہے، آئلہ نہیں چاہتی کہ اس کی چھوٹی بہن زویا کے ساتھ رافع یا دنیا کا کوئی بھی مرد وہ سب کرے۔ آئلہ تو برداشت کر گئی تھی اور آئلہ کو تو اون مل گیا، لیکن ضروری تو نہیں کہ ہر لڑکی وہ سب برداشت کر جائے اور اسے بھی اون جیسا کوئی سہارا مل جائے۔ تو زویا اور رافع کی شادی ہونے میں کافی ہرڈلز آئیں گے، لیکن ایٹ دا اینڈ ان دونوں کی شادی تو بہرحال ہو جائے گی اور رافع اپنی سنسیریٹی بھی ثابت کر دے گا۔ لیکن دوسری طرف جس شادی میں سب سے زیادہ پریشانیاں آنے والی ہیں، ہونے سے پہلے بھی اور ہونے کے بعد بھی، وہ ہے شامی اور رملہ کی شادی۔ اب آئلہ سے تھپڑ کھانے کے بعد وہ بھی اون کے سامنے، شامی کو تو آئلہ سے جیسے نفرت ہونا شروع ہو چکی ہے اور وہ مزید رملہ کے اس کھیل کا حصہ بھی نہیں بننا چاہتا اور نہ ہی آئلہ کو واپس حاصل کرنا چاہتا ہے۔ لیکن رملہ جب دیکھتی ہے کہ شامی اس سب سے پیچھے ہٹ رہا ہے تو اسے اکساتی ہے کہ تم کیسے مرد ہو، اپنے حق کے لیے بھی کبھی آواز بلند نہیں کر سکتے۔ لیکن شامی کو اب رملہ پر ہی شک ہونے لگا ہے اور اسے پوچھ ہی لیتا ہے کہ جب میں خود اس سب سے پیچھے ہٹنا چاہتا ہوں تو آخر تم مجھے کیوں فورس کر رہی ہو؟ تمہارا اس سب میں کیا فائدہ ہے؟ میں آئلہ سے شادی کروں یا نہ کروں، جب تم فیصلہ کر چکی ہو کہ تم مجھے چھوڑ کے واپس چلی جاؤ گی تو بس تم اپنا کام دیکھو۔ تو یہاں پر رملہ تھوڑی گھبرا جاتی ہے، آخر وہ شامی کو کس منہ سے بتائے کہ وہ تو دراصل اون کو حاصل کرنے کے لیے یہ سارا کھیل کھیل رہی ہے، چاہے آئلہ شامی کو ملے یا کسی کالے چور کو، رملہ کو تو صرف اون چاہیے۔ بہت جلد شامی کو بھی یہ بات پتہ چل جائے گی اور پھر شامی رملہ سے اس بات کا بدلہ بھی لے گا کہ رملہ نے اپنے مفاد کی خاطر شامی کو ایک مہرے کے طور پہ استعمال کیا۔ خیر، شامی نے بہت اچھا فیصلہ کیا ہے، رملہ سے صاف کہہ دیتا ہے کہ نہ تو میں اب آئلہ کے پیچھے جاؤں گا اور نہ ہی میں اپنے ماں باپ سے مزید بے عزت ہونا چاہتا ہوں۔ اب میری زندگی میں جو ہوتا ہے ہوتا رہے، تم سے شادی ہوتی ہے، تم سے طلاق ہوتی ہے، میں اس سب میں انوالو نہیں ہونے والا، میں بس پیچھے بیٹھ کے تماشا دیکھوں گا۔ اور بھائی عارفہ بھی آخر رملہ کی پھپھو ہے، اس نے بھی رملہ کو اس جال میں پھنسانے کے لیے کوئی پلان کر رکھا ہے کہ رملہ اب شامی سے شادی سے انکار کر ہی نہیں سکتی۔ تو ناظرین، عارفہ جو سمجھ رہی ہے کہ شاید رملہ ایک دفعہ رخصت ہو کے شامی کے ساتھ رہنے لگے گی تو سارے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے، لیکن وہ یہ نہیں جانتی کہ رملہ بھی ٹھیک اسی طرح عارفہ کو تگنی کا ناچ نچائے گی جس طرح عارفہ نے اس گھر کے باقی افراد کو نچا رکھا تھا۔ بہرحال اصل انتظار تو اس دن کا ہے کہ جس طرح اون آئلہ کے لیے ہر جگہ سٹینڈ لیتا ہے اور اسے عزت دیتا بھی ہے اور دوسروں سے کروانا بھی جانتا ہے، اب جب آئلہ بھی اپنی ماں اور باقی سب لوگوں کے سامنے اون کے لیے کھڑی ہوگی اور صاف کہہ دے گی کہ اون میرا شوہر ہے، میرے سر کا تاج ہے اور میں کسی کو بھی اس کے خلاف بات کرنے کی اجازت نہیں دوں گی، چاہے وہ میری ماں ہی کیوں نہ ہو۔ پتہ ہے ناظرین، کیا کبھی وہ دن آئے گا یا اون کی طرح ہم سب بھی اس دن کا بس انتظار ہی کرتے رہ جائیں گے؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔